میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ حکم دیا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گناہ چھوڑ۔ ہمارے ہاں آج ذہن کیا بن گیا ہے کہ ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس نیکی کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کی زبان پہ ہے کہ یہ مشکلات ہیں، مشکلات ختم نہیں ہو رہی۔ نیکی، ہماری نیکیاں، اس سے مشکلات ختم نہیں ہو رہی۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک آدمی طاقت کا شربت پی رہا ہے، ٹونک پی رہا ہے، طاقتور دوا غذا کھا رہا ہے، تو ساتھ ایک چٹکی زہر کی بھی بھر لیتا ہے۔ آپ بتائیں طاقت کی دوا کا کچھ اثر ہوگا؟ ایک گناہ آدمی کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ ایک گناہ ایسا کرتا ہے آدمی، بد نظری کر لیتا ہے، غیبت کر لیتا ہے، کسی کی دل آزاری کر دیتا ہے، اور وہ اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ایک گناہ اتنا خطرناک ہے۔ ہاں، ایک چمچہ زہر کا بھرے ہوئے دیگ میں ڈال دیں، کھانے کی دیگ، چاول کی، دال کی بھری ہوئی دیگ، اور اس دیگ میں آپ نے ایک چمچہ ڈالا زہر، تو پوری دیگ کیا بن جائے گی؟ زہر۔ پوری بالٹی ہے، ٹینک بھرا ہوا ہے، اس ٹینک میں آپ نے چند قطرے پیشاب کے ڈالے، پورا ٹینک ناپاک ہو جائے گا۔ ہمارا مزاج اور ذہن کیا بن گیا ہے؟ ذہن یہ بنا ہے کہ جی بس ہم نیکی تو کر رہے ہیں، اس لیے شیطان وار کہاں سے مارتا ہے؟ وہ تو دشمن ہے، وہ وار ایسے لگاتا ہے آدمی پر کہ آدمی نیکیوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ والے ایک عجیب بات فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے نیک ہونے کی نشانی کیا ہے کہ یہ نیک ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کو اپنے عیب نظر آ رہے ہیں، اس کو اپنے گناہ نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی۔ گناہ اس کو نظر آ رہے ہیں، دن بدن اس کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے کہ میرے سے یہ گناہ ہو رہا ہے۔ جتنا آدمی اپنے گناہوں کو دیکھتا چلا جائے گا، اس کو اپنے عیب نظر آتے چلے جائیں گے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آدمی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ حضرت مولانا حماد اللہ حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سندھ میں پنو عاقل میں ان کا مزار ہے، حالیجی شریف۔ ان کے قریب 10 کلومیٹر کا علاقہ کینٹ کا ہے، پنو عاقل، لیکن ان کے مسجد کو، مدرسے کو اللہ نے بچایا ہوا ہے، وہ کینٹ سے باہر، وہ انہوں نے اپنے میں شامل نہیں کیا۔ وہ ایک آدمی آیا حضرت کے پاس، اور اس کو تو وہ آیا اور 8-10 سال حضرت کی خدمت میں رہا۔ تو ایک دن حضرت سے پوچھنے لگا کہ حضرت وہ فضل کو کہو کہ اس کی گونج زیادہ ہے، کم کرو فضل۔ ایک دن حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں اتنے عرصے یہاں رہا، تو آپ کی کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی۔ لوگ بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں کہ جی ان کی کرامت کیا ہوگی کہ یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو میرا کام بن جائے، اسی لیے جاتے ہیں، جا کے بزرگوں سے کہتے ہیں دعا کرانی چاہیے، ضرور، اس میں شک نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے پاس ایک اور بڑے کام کے لیے جانا چاہیے۔ وہ بڑا کام کیا ہے کہ حضرت میں گناہوں سے کیسے بچوں، میرے گناہ ختم ہو جائیں، کم ہو جائیں۔
میری فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے. اب بیت بھی ہیں بزرگوں سے اور نیک اعمال میں بھی لگے ہوئے ہیں, سے روزہ بھی لگاتے ہیں, چلہ بھی لگاتے ہیں, تعلیم میں بھی بیٹھتے ہیں, گش میں بھی ٹرتے ہیں. بدھ کے دن گش کیا اور جمعرات کے دن فجر کی نماز جو ہے وہ گول ہو گئی. تو ہماری جو نگاہ ہے وہ کس چیز پر ہے؟ وہ ہم بزرگی کس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی دعا, یہ ہاتھ اٹھائے بزرگ ہمارے سارے کام میں. ایک آدمی آیا ایک اللہ والے کے پاس, کہنے لگا کہ جی میں بیوی سے کوئی انبن ہو گئی ہے اور وہ ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے, وہ آ نہیں رہی. آپ کوئی ایسا عمل بتائے کہ وہ آ جائے, آپ کو ایسا عمل بتائیں کہ وہ آ جائے. کوئی دم کریں, کوئی درود دیں, کوئی تعویذ, کوئی گنڈا, کچھ کریں. تو بات یہ ہے کہ اس کی بیوی جب شادی ہو کر آئی تھی, آپ نے شادی سے پہلے کس بنیاد پہ شادی کی تھی؟ آج تو ہمیں جو لڑکی پسند آ جائے, آوارہ ہو, بے دین ہو, بے حیا ہو, کچھ بھی ہو, بس شادی کرنی ہے, شادی کرنی ہے. ہمارے بچے نوجوانوں کا یہی حال ہے, شادی کرنی ہے, اپنی مرضی سے شادی کرنی. یہ نہیں دیکھنا کہ میں جس بیوی کو لے کر آ رہا ہوں اس کے اخلاق کیسے ہیں, وہ بے حیائی کے ماحول میں تو نہیں ہے, اس کو نہیں دیکھنا. ایک آدمی میرے سے ملا شب جمعہ میں, کہنے لگا کہ میری بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے. میں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ جب آپ نے نکاح کیا تھا اپنی بیوی سے تو آپ کی بیوی نماز پڑھتی تھی؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ نے ایسی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ آپ کی شادی کی بنیاد کیا تھی؟ محبت, عشق, لو میرج. آپ نے تو جب جو اللہ کی نافرمان ہے وہ شوہر کی کہاں سے فرما بردار ہو سکتی؟ تو اتنے بڑے اللہ جو سب سے زیادہ منعم, محسن, اور ہر وقت اس کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں, اس اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. جو عورت شوہر کو ناراض کرے گی وہ اللہ کو کہاں سے راضی کرے گی؟ بیویاں کہتی ہیں کہ شوہر کا رویہ اچھا نہیں, تو شوہر نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ جب شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا تو بے نمازی جو اللہ کی نہیں مانتا وہ بیوی کی کہاں سے مانے گا؟ وہ بیوی کی کہاں سے رعایت کرے؟ جسے اللہ کا خیال نہیں, وہ کسی کا نہیں ہے, وہ ہمارا نہیں ہے, وہ نہیں ہو سکتا ہمارا. جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں. اتنے بڑے خالق اور مالک اور محسن کو فراموش کیے ہوئے اور اسے اللہ کا خوف نہیں, تو اس دنیا کی کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, کہتے ہیں جو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کو دنیا کا کوئی انسان نہیں بگاڑ سکتا, اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اسے کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا. پھر میں نے کہا چلو شادی ہو گئی, جیسی بھی آپ نے کی, تو آپ نے اپنی بیوی کا سے روزہ لگوایا, گھر میں تعلیم کراتے تھے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا جب آپ نے اس کے بنانے کی فکر ہی نہیں کی تو وہ بگڑی ہوئی آئی تھی تو چلی گئی, وہ کیسے آپ کی ہو سکتی؟ آپ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ آپ نے ایک بے نمازی عورت کا انتخاب کیا. پھر اس سے بڑی غلطی یہ کہ جب وہ آپ کے گھر میں تھی آپ نے اس کا سے روزہ نہیں لگوایا, آپ نے گھر میں تعلیم نہیں کرائی, آپ نے اپنے گھر میں جماعت بلائی میری بیوی کو اچھا ماحول مل جائے, اچھے اخلاق والی بن جائے. نہیں. تو میں نے کہا قصور آپ کا ہے, قصور میرا ہے, قصور میرا. تو مولوی صاحب کے پاس گئے کہ جی کوئی گنڈا, کوئی تعویذ, کوئی, تو بھائی مولوی صاحب کے پاس تو اس وقت جانا چاہیے تھا جب آپ شادی کر رہے تھے. شادی کر رہے تھے اس وقت پوچھنا چاہیے تھا کہ مولانا کیسی لڑکی لاؤں, لڑکی کیسے ہونی چاہیے. کوئی نہیں پوچھا, جو پسند آ گئی, جہاں دل لگا اس سے شادی کر لی. پھر اس کے یہی اثرات ہوں, تعویذوں سے کچھ نہیں ہوگا. پھر شادی کے بعد آپ کو اپنی بیوی کے اخلاق کی فکر کرنی چاہیے تھی. اس بیوی کے دل میں اللہ کا خوف بٹھاتے, اس کے دل میں شوہر کی
اہمیت اور عظمت کا اسے پتہ چل جاتا کہ شوہر کون ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک اونٹ آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر اس نے کوئی بات چیت کی اور وہ چلا گیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، اونٹ کر رہے تو ہم بھی کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں شوہر کو کہتا، میں بیوی کو کہتا کہ جب شوہر آئے اس کو سجدہ کرو۔ اتنا بڑا مقام نبی کے لیے سجدے کی گنجائش نہیں ہوتی مگر شوہر کے لیے ہو جاتی۔ شوہر کو تو مجازی خدا کہا جاتا ہے اور عورت اس کو ناراض کیے ہوئے۔ اچھا تہجد پڑھے گی بیوی، فجر پڑھے گی، سارا دن قرآن وظیفے، اور شوہر ناراض ہے کیونکہ وہ نیکی کس کو سمجھ رہی ہے؟ نیکی کا کنسیپٹ ہی غلط ہو گیا ہے۔ قرآن پڑھنا نیکی ہے، ہاں نیکی ہے، قرآن نیکی ہے، لیکن شوہر کو ناراض کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ آپ کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تذکرہ کیا گیا کہ جی فلاں عورت بہت نیک عورت ہے، ایسی نماز پڑھتی ہے، نفلی صدقے، زکوٰۃ، روزے۔ آپ نے فرمایا زبان کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے کہ یا رسول اللہ نہ پوچھے۔ فرمایا انہا فی النار، اس کی تہجد، اس کے روزے، اس کا صدقہ اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ یہ گناہ ایسے جیسے کوئی آدمی طاقت کی دوا کھائے اور زہر بھی کھاتا ہے، زہر بھی کھا لے تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ زبان ایسی چیز ہے کہ آدمی کی ساری نیکیوں، ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تذکرے کر رہے ہوتے، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بدگمانیاں کر رہے ہیں، ہماری مجلسیں اس سے سجی ہوئی ہیں۔ ساری رات لوگ بیٹھ کے فلاں نے ایسا کیا، حکومت ایسا کر رہی ہے، اور یعنی سارا دن برائیاں کر کے پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی اللہ تعالی ہمارے حالات ٹھیک کر دیں۔ ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ اور شیطان دوسروں کی کمیاں دکھاتا رہتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ کسی اللہ والے نے کہا کہ کسی اللہ والے کے پاس جانے کا فائدہ اس کو ہوگا جس کو اپنے گناہ نظر آنے لگ جائیں، یہ فائدہ ہوا۔ ہمارے حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا تعلق کیسے ہوا کہ ہم مسجد میں بیان کرتے تھے، شب جمعہ میں مدنی مسجد میں بیان کرتے تھے، سب ممبر سے اترتے غیبت ہو جاتی، آنکھ کی حفاظت نہیں ہوتی، زبان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ میں سوچتا تھا کہ یار ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ آنکھوں کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، خود گناہ کر رہے، یہ قضیہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ تو حضرت کی مجلس میں چلے گئے۔ اب جب وہاں گئے حضرت کے پاس، کچھ دنوں کے بعد حضرت نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا حضرت جب سے ہم آئے ہیں تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ تو ساری مجلس میں سب سے زیادہ گناہگار ہمیں، ہر مجلس میں آپ کی ہر بات ایسا ہے جیسے ہمارے ایکس رے، ہر گناہ جو ہم کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے۔ ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ ایکس رے دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے غیبت کی تھی، آپ نے بد نظری کی تھی، آپ نے بدگمانی کی تھی، آپ نے دل آزاری کی تھی، وہ سارے گناہ نظر آ جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بس 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 ٹھیک ہے، مطلب کام ہو رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یار یہ عجیب بات ہے، مجھے اپنے عیب نظر آ رہے ہیں اور حضرت کہے بس بس کام ہو گیا۔ بھائی جب گناہ کو انسان گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت خطرناک اسٹیج ہے جو ہم اس میں واقع۔ ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور اس کو شوگر 400 500 اتنی شوگر پر ایک دم آدمی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں، ڈائلیسس پہ آ سکتا ہے، اس کا انگوٹھا پاؤں سب چیزیں کٹ سکتی ہیں اتنی شوگر پر، اور اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ کیا کیا آپ نے یار،
یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آدمی بیماری ہو تو اس کو پتہ نہ ہو. بہت خطرناک اسٹیج. گناہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی میرے ایک عرصے سے ہماری فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، عرصے سے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی میں کیسے فجر کی نماز پڑھوں. کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اپنا کوئی احساس نہیں ہے. ایک دن بھی، میں اپنی بات کرتا ہوں، ایک دن بھی میرا ایسا نہیں گزرتا کہ صبح سے شام تک میں نے سارے عمل پورے کیے. صبح اٹھا، جاگنے کی دعا بھول گیا، بیت الخلاء گیا، جانے کی دعا بھول گیا، بیت الخلاء سے نکلا، نکلنے کی دعا بھول گیا، وضو سے پہلے کی دعا بھول گیا، وضو کے بعد کی دعا بھول گیا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، فجر کے لیے جاتے وقت کی دعائیں. کسی دن اشراق غائب، کسی دن تسبیحات غائب، کسی دن مسجد کے 2.5 گھنٹے غائب، کبھی کسی مہینے میں 100 روزہ نہیں لگا، کبھی شب جمعہ میں نہیں گئے. یعنی کوئی دن ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم سارے عمل کریں. یہ بیماری ہے، وہ تو بہت خطرناک اسٹیج ہے. یہ تو بہت خطرناک اسٹیج ہے. تو وہ مولانا حماد اللہ حالیجوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں اتنے عرصے آپ کی خدمت میں رہا لیکن میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی کرامت نظر آئے کہ وہ ہوا میں اڑ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کل کیا ہونے والا ہے. ایک آدمی آیا کسی اللہ والے کے پاس، حضرت میرے گھر سے سونا چوری ہو گیا، آپ بتائیں وہ کس نے چوری کیا. اللہ والے کوئی اس کو غیب کا علم ہے کیا؟ کوئی جادوگر ہے کیا؟ کوئی جن ہے ان کے پاس؟ اس لیے لوگ آتے ہیں. پر اس کے لیے اللہ والوں کے پاس تو اس وجہ سے آنا چاہیے کہ حضرت میں گناہ ہو رہے ہیں، جہنم جا رہا ہوں، حالات خراب ہیں، پریشانیاں مصیبتیں دن بدن آ رہی ہیں. حالات ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اور اعمال ٹھیک کرنے کی فکر سے کوئی نہیں آتا. اس نیت سے نہیں آتے لوگ. چلو جی بھائی کسی بزرگ سے بیعت ہیں، وہ تبرک کے لیے آ گئے، تبرک کے لیے، برکت کے لیے آ گئے. تو وہ حضرت کے پاس اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ میری کرامت پتہ ہے کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، مجھے معلوم ہے. فرمانے لگے میں تو اتنا گناہگار آدمی ہوں کہ زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ مجھے زندہ زمین پہ رکھ کر کے چلا رہے ہیں. یہ خدا کی یہ کتنی بڑی کرامت ہے کہ میرے گناہ تو ایسے ہیں کہ میں زمین پھٹے اور اندر چلا جاؤں. میں تو ایسا گناہگار آدمی ہوں. یہی میری کرامت ہے کہ اللہ نے اتنا رحم کیا ہوا ہے کہ میرے جیسے گناہگار آدمی، میرا جیسا زمین پہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے. آنکھوں کے گناہ کرتا ہوں، اللہ آنکھ نہیں چین رہے. ہاتھوں سے گناہ کر رہا ہوں، اللہ ہاتھ نہیں چینتے. زبان سے گناہ کر رہا ہوں، اللہ زبان نہیں بند کرتے. دل میں گناہوں کے خیالات سے دل بھرا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو بند نہیں کرتے. پاؤں سے گناہ کر رہا ہوں، موبائل کے گناہ کر رہا ہوں. عورت، نیک عورت جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور چہرے پہ پردہ نہیں ہوگا، چہرہ کھلا ہوا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتی کہ چہرہ دکھانا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. عورت کا تو سر سے لے کے پورا جسم اس کا پردہ ہے. عورت کا تو اصل حیا ہے. اگر عورت میں حیا نہیں تو کچھ نہیں. جیسے انسان کے ساتھ سر نہیں وہ کس کام کا؟ جس عورت میں حیا نہیں، بے حیا عورت کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کی اولاد بے حیا ہوگی. ماں کا اثر پڑتا ہے اولاد پہ. اس کو گناہ نہیں سمجھے. ہاتھ پہ تسبیح کر رہی ہے، برقع جسم پہ ہے، ہاتھ پہ تسبیح کیے ہوئے کر رہی ہے، صدقہ دے رہی ہے، زکوٰۃ دے رہی ہے، اور نامحرموں سے بات بھی کر رہی ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہے اور نامحرموں سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے. اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھے. نامحرم کے چہرے کو دیکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو رہا تھا. لوگوں نے اس کو کہا کلمہ پڑھو. کہہ رہا مجھ سے کلمہ پڑھا نہیں جا رہا. کیوں؟ کہنے لگے میں دکاندار تھا کپڑے کا، ایک عورت کپڑا خریدنے کے لیے آئی، میں اس کو دیکھتا رہا. اب وہ منظر شیطان میرے سامنے لا رہا ہے، وہ گناہ کا منظر، اس لیے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا.
یہ گناہ ایسی نحوست والی چیز ہے کہ انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی. ایک آنکھ کا گناہ کتنی خطرناک چیز ہے. اس دن وہ جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہائی وے پہ، 25-30 آدمی مر گئے. وہ لکھا ہوا تھا ڈرائیور سو گیا، ڈرائیور کی آنکھ جہاں کھلنی تھی بند ہو گئی. کتنا نقصان ہو. جہاں آنکھ بند ہونی تھی اور کھل گئی، یہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے. وہ تو اس نے قبرستان پہنچا دیا. ڈرائیور کی آنکھ بند ہوئی، قبرستان پہنچا دیا لوگوں کو. اور گناہوں کے وقت میں آنکھ بند نہیں ہوئی، یہ جہنم پہنچائے گی. یہ آنکھ جہنم پہنچائے گی جس آنکھ نے گناہ کے وقت آنکھ بند نہیں. یہ آنکھ جہنم پہنچائے گی. گناہ سے ہاتھ نہیں روکا، موبائل پہ ہاتھ لگ گیا گناہ کا، یہ ہاتھ جہنم پہنچا دیا اس نے، تو جہنم پہنچا دیا. اور ساتھی کیا کہتے ہیں، حضرت کیا کروں، جب بھی موبائل ہاتھ میں لیتا ہوں فیس بک کے گناہ شروع ہو جاتے ہیں. تو بھائی بند کر دو فیس بک. ایک آدمی سانپ ہاتھ میں لے رہا ہے. کیا لے رہا ہے؟ سانپ ہاتھ میں. اب سانپ کیا کرے گا؟ ڈسے گا. اب وہ ڈس رہا ہے کہ حضرت دعا کریں نا میں ڈسنے سے بچ جاؤں. میرے لیے کوئی دعا کریں کہ سانپ نہ ڈسے. سانپ کیسے ڈس رہا ہے؟ میں نے خود پکڑا تھا سانپ، میں نے ہاتھ لگایا تھا سانپ کو. تو حضرت دعا کریں کہ سانپ مجھے نہ ڈسے. تو حضرت کیا ساری دنیا بھی اس کے لیے دعا کرے؟ ان دعاؤں سے کیا ہوگا؟ آپ نے سانپ خود پکڑا ہوا ہے. آپ گناہ نہیں چھوڑ رہے. فیس بک آپ نے رکھا ہوا ہے، یوٹیوب رکھا ہوا ہے، گناہوں کی چیزیں رکھی ہوئی نا. ایسے جب یہ موبائل نہیں تھی تو دنیا نہیں چل رہی تھی. جو موبائل ہمیں جہنم لے جائے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو موبائل جہنم لے جائے اس موبائل کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے. جس موبائل سے اللہ ناراض ہو جائے، جس موبائل سے اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، یہ کتنا بڑا جرم، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو موبائل ہمیں جہنم لے کے جائے وہ کیسے ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی آ رہا ہے ہمیں آگ لگانے کے لیے، ہمارے قریب آ گیا، اس کے ہاتھ میں پیٹرول ہے، پیٹرول پھینک کے ہم پہ آگ لگا رہا ہے. وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ موبائل اسی طرح سے یہ جہنم کی آگ میں ہمیں بھجوا رہا ہے. موبائل جہنم، موبائل کو ہاتھ میں لیا جیسے پیٹرول اپنے جسم پہ چھڑک دیا، اور پھر جب موبائل کے گناہ کی چیزوں کو آن کیا تو گویا کہ آپ نے دیا سلائی اپنے پیٹرول والے جسم پہ لگا دی. سیدھا جہنم، کروڑوں برس کی جہنم نے پہنچا دیا اسے. تو گناہ کا احساس ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ بھئی میری کرامت تو یہی ہے کہ گناہوں کے باوجود میں بچا ہوا ہوں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے، کہنے لگے حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں. حضرت رونے لگے اور کہا کہ ابھی مجھ سے دعا کرانے آئے ہو، میری وجہ سے تو بارش رکی ہوئی ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے. جس کو اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتے ہیں اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں، اور جس کو گناہ ہی نہیں نظر آتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، یہ خطرناک اسٹیج ہے. یہ بہت خطرناک اسٹیج ہے، بہت خطرناک اسٹیج. ایک آدمی تھا، اس کے والد صاحب کو ڈائلیسس ہو گئے، 15 سال تقریباً ہو گئے. میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ ڈائلیسس کیسے ہوا ان کو؟ کہنے لگے کہ ایک دن بلڈ پریشر تھا، ان کو گولی نہیں کھائی، بد پرہیزی کی اور بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور گردوں پہ اثر ہو گیا. جب اسپتال لے گئے ان کا گردے فیل. ایک دن اس کو پتہ نہیں چلا اور بد پرہیزی ہو گئی اور اس کو احساس نہیں ہوا کہ مجھے بیماری ہے. اس بیماری نے پوری زندگی کے لیے معذور کر دیا. کتنی تکلیف میں ہوتا ہے وہ آدمی جس کے ڈائلیسس ہوتے ہیں. ایسے ہی میرے محترم بھائیوں، ہمیں گناہ کر کے احساس نہ ہو اور یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، عورت سے بے پردگی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، بدگمانیاں ہو رہی ہیں، دل آزاریاں ہو رہی ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے. یہ بہت خطرناک اسٹیج ہے، یہ سیدھا جہنم میں لے جانے والا اسٹیج ہے، یہ بہت خطرناک. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دعا فرمائے کہ بارش ہو جائے. فرمایا میری وجہ سے تو بارش رکی ہوئی ہے، میں شہر سے چلا جاتا ہوں، بارش ہو جائے. وہ چلے گئے، بارش ہو گئی. کہا میں نے نہیں کہا تھا. ایسے لوگ
روزانہ صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے اور شام کو. شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ اتنا گناہگار ہوں، جب رات میں گناہ ہو جاتے ہیں تو صبح دیکھتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں چہرہ سیاہ کر دے. چہرے کو دیکھ کے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو. ایسے لوگ تھے. اور جب انتقال ہونے لگا تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے قبرستان نہ لے کے جانا. کیوں؟ کہ میری قبر نہ بنانا. کیوں حضرت؟ کہ زمین کبھی بھی مجھے اپنے اندر قبول نہیں کرے گی. میں نے زمین پہ کتنے گناہ کیے. زمین مجھ سے کہے گی کتنے گناہ کر کے اب میرے پاس آئے. زمین کہاں مجھے اپنے اندر لے گی. ایسے لوگ تو میرے محترم بھائیوں، جب انسان تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ گناہوں سے بچیں. اب گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی نیت کرے. آج تک تو ہم نے نیت ہی نہیں کی کہ ہم نے گناہوں سے بچنا. ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ مجھے عمرے کے لیے جانا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پیسے جمع کرتا ہے، معلومات کرتا ہے عمرے کے ویزے کھل گئے کہ نہیں کھل گئے، ٹکٹ کتنے کا ہے، کتنے دن کا پیکیج ہے، معلومات شروع کرتا ہے، آنا جانا شروع کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اب ہماری نیت یہ تو ہے کہ میں بدگمانی کرتا ہوں بھئی یہ گناہ میرے سے چھوٹ جائے. غصہ آتا ہے، گناہ چھوٹ جائے میرے سے. دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، یہ گناہ چھوٹ جائے. بدگمانی، بد زبانی ہو رہی ہے، بد نگاہی ہو رہی ہے، کمائی میں حرام آ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں. تو یہ گناہ اس سے ہو رہے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں، بس ایک عرصے سے ہو رہے ہیں. تو اس کی نیت ہی نہیں ہے کہ میں گناہوں سے بچوں. پہلی چیز کیا ہے کہ اتنی گناہوں کی نحوست دل کے اندر آ جائے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے اور یہ نیت کرے کہ اے اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں. ابھی تو ہم نے نیت ہی نہیں کی، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ. یہ دل کی خرابی کی نشانی کیا ہے کہ ایک آدمی سے گناہ ہو جائے اور اس کو احساس نہ ہو. یہ بہت خطرناک چیز. میں نے کہا نا کہ بیماری اس اسٹیج پر پہنچی کہ اس کو احساس نہ ہوا، وہ کتنی خطرناک تھی. یہ وہ خطرناک اسٹیج اس وقت ہماری بنی ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں جی ہم تو بیت ہیں فلاں بزرگ سے، اور جی ہم تو تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، چلہ لگایا ہوا ہے، ہر سال چلہ بھی لگاتے ہیں اور گناہ بھی ساتھ کر رہے ہیں، گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں ہمارے. یہ بڑی خطرناک اسٹیج. ایک عام آدمی جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، کہتا ہے یار میں بڑا گناہگار ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم تو ماشاءاللہ کامل ہیں، مکمل ہیں. اور یہ خطرناک اسٹیج، بہت خطرناک ہے. صبح گھر سے نکلتے وقت بیوی پہ ایک جملہ کس دیا، تانا دے کے چلے گئے. اس کو ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے حضرت میرا بیٹا حافظ قرآن مگر نماز بھی نہیں پڑھتا. حضرت بہت غمگین ہوئے، ان سے کہ ذرا آپ باہر چلے جائیں. بچے کو بلایا، اس نے گھر کے حالات بتائے کہ والد صاحب ہمیشہ اپنے سارے تہجد بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں، روز کی لڑائی، روز کا جھگڑا. بس ہم اس لیے ہم کہتے ہیں اس دین سے کیا فائدہ، یہ کون سا دین ہے. حضرت سمجھ گئے. حضرت نے ان کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی اپنی بیوی سے دعا کراؤ، اپنے بچوں کے لیے بیوی سے دعا کرو اور اس کی ایسی خدمت کرو کہ وہ خوش ہو جائے اور وہ آپ کے لیے دعا کرے، آپ کے بچوں کے لیے دعا کرے. وہ سمجھ گیا کہ بھائی چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد آیا حضرت کے پاس. حضرت نے کہا کیا حال ہے؟ الحمدللہ بیٹا 5 وقت کا نمازی بن گیا. کیسے بنا؟ کہ بس جب سے آپ نے فرمایا حضرت میں نے بیوی کی خدمت شروع کر، اس کو خوش رکھنا، اس کا خیال رکھنا اور اس کے لیے اس کو دعا کے لیے کہنا. اور اللہ پاک نے ماں کی دعا تو لگتی ہے، اللہ نے بیٹے کو ٹھیک کر دی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو علماء کی تعظیم کرے گا اللہ اس کو دین سے نوازے گا. جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کو رزق سے نوازیں گے، عمر میں برکت دے گا. اور جو بیوی کو خوش رکھے گا اس کی اولاد نیک ہوگی. ہماری تو کوئی دن لڑائی کے بغیر نہیں گزرتا.
ہر روز کوئی نہ کوئی تانا، کوئی اس کی ہر بات پہ غصہ ہونا، ذرا ذرا سی بات پہ. اور یہی حال بیوی کا ہے، وہ بھی بات بات پہ غصہ ہوتی ہے، شوہر کو شوہر ہی نہیں سمجھتی، جس کی وجہ سے گھر کی ساری زندگی بچوں پہ اس کے اثرات، ماں باپ کے اخلاق کے اثرات بچوں پر پڑیں گے. ایک باپ آیا اور کسی اللہ والے سے کہنے لگا کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے نا اپنی ماں کو کہتا ہے تو جاہل ہے. ماں کو کہتے ہیں. حضرت نے ان سے کہا کہ آپ کے منہ سے تو کبھی یہ لفظ نہیں نکلا بیوی کے لیے. حضرت میں تو روز کہتا ہوں بیوی کو کہ تو جاہل ہے. تو یہ سبق اس نے آپ سے ہی سیکھا. آپ روزانہ جو یہ سبق پڑھ رہے ہیں بیوی کو کہ تو جاہل ہے، تجھے کچھ پتہ نہیں، یہی سبق اس نے سیکھ لیا. یہ اس نے سیکھ لیا. کبھی بھی بیوی کو کوئی بات بچوں کے سامنے بالکل نہیں کریں. جتنی بھی بڑی اس سے غلطی ہو جائے اس وقت خاموش، بچوں کے سامنے نہیں. تنہائی میں اس کو جو سمجھانا ہے وہ سمجھائیں. بحث مباحثہ بچوں کے سامنے کبھی نہ ہو. بچوں کے سامنے تو یہ پتہ چلے کہ ان کا آپس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تنہائی میں جا کے اس کو سمجھائیں. ہم نے تنہائی میں سمجھانے کے بجائے بچوں کے سامنے سمجھانا شروع کر دیا، سے نظام خراب ہو گیا. تو میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے نیت کرنی ہے. کیا نیت کرنی ہے؟ کہ اللہ میں نے گناہوں سے بچنا ہے. اے اللہ مجھے، ساتھی کہتے ہیں کہ جی یعنی رونا نہیں آتا، گناہ ہو جاتے ہیں رونا نہیں آتا. یہ بہت خطرناک اسٹیج ہے، بہت خطرناک اسٹیج. اس میں تو اتنا رونا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کے روئے کہ اللہ مجھے اتنی فکر دے دے کہ میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں. اور گناہوں سے بچنے کی سب سے پہلی چیز نیت کریں. اور پھر روزانہ صبح کو اٹھے اور اٹھنے کے بعد پہلا عمل کیا کریں کہ جی اے اللہ کوشش ہو کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے تہجد میں یا فجر میں، اشراق میں، اور کہے کہ یا اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، تو ہی مجھے بچا لے، مجھے اتنی فکر دے دے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں اور گناہوں سے بچ جاؤں. دوسرا کام کیا کرے کہ رات ہو گئی، اب رات سونے سے پہلے میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں عشاء میں مسجد میں ہی اپنے اعمال پورے کرے. گھر جائے گا سارے عمل ختم ہو جائیں گے، نہیں کر سکیں. رات کو ہی عشاء کے بعد بیٹھے کہ اللہ میں نے نیت کی تھی لیکن آج مجھ سے اشراق بھی چلی گئی، تکبیر اولیٰ فلاں نماز بھی چلی گئی، اور یا اللہ میں نے فلاں جگہ غصہ کیا، فلاں جگہ میری نگاہ غلط چلی گئی، فلاں پر بدگمانی کی. اپنے عیب سوچے گا تو اسے دن بدن نظر آتے رہیں. اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے. اور جو کچھ تھوڑی بہت نیکی کی توفیق ملے اللہ آپ کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. وہ اس کی مثال بزرگوں نے یوں دی ہے. ایک آدمی نے بادشاہ کو تحفہ پیش کیا اور تحفے کے اندر نیچے پاخانہ، پیشاب، بدبو، خون، قے، الٹی اور گندگی، اور اس کے اوپر اس نے ایک کپڑا ڈال کے پھل پیش کر دیا بادشاہ کو. اب بتائیں یہ جو بادشاہ کی دربار میں وہ تحفہ اس نے پیش کیا ہے، بتائیں یہ اس نے بے ادبی کی ادب کیا ہے؟ یہ تو سخت بے ادبی ہے. بادشاہ کے سامنے ہدیہ پیش کیا اور اس ہدیے نیچے پخانہ، گندگی، بدبو، اوپر کپڑا اور اس کے اوپر پھل رکھ کے اس نے دے دیا. سارا جسم جو ہے پاخانے سے، بدبو سے، پیشاب سے، خون سے، پیپ سے اور بدگمانیوں سے، بد اخلاقی سے، غصے سے، تکبر سے، عجب سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، دوسرے مسلمان کے لیے دل میں میل، ان ساری گندگیوں کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے. تو یہ ہماری نماز وہی ہے جس نے بادشاہ کے دربار میں ہدیہ پیش کی. نماز تو ہماری ایسی ہے. تو اپنی نماز کو یہ نہ سمجھے کہ جی میں نے تہجد پڑھ لی. اپنے گناہوں کو دیکھے اور اپنی نیکیوں کو کہے کہ میری نیکی کو کوئی حیثیت ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماوے کہ سب لوگ جہنم میں، سب لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی ایسا ہے جو جہنم میں جائے گا، تو کہیں میں وہ نہ ہوں. ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حذیفہ کو بتایا تھا کہ منافق کون ہے، بتایا، ان کو بلایا، بہت روئے ان کے سامنے، قسم دی ان کو کہ بتاؤ اللہ کے رسول نے میرا نام تو نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے، عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یار اللہ کے رسول نے میرا نام منافقوں میں تو نہیں دیا۔ ایسے لوگ تھے۔ تو اپنے پہلی چیز کیا ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کر یہ نیت کرے کہ اللہ آج میں گناہوں سے بچوں، نہیں کروں گا۔ پھر شام کو اپنے سارے دن کو دیکھے، جو جو گناہ ہوا ہے اس پہ توبہ استغفار روئے دھوئے، اور اب نیت کرے کہ انشاءاللہ اب کل سے یہ گناہ نہیں کروں۔ اگر یہ چیز شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ اس سے کیا ہوگا کہ گناہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ احساس کب ہوگا کہ جب آدمی کسی اللہ والے کے پاس بار بار آئے گا جائے گا، جس ماحول میں اس کو یہ پتہ چلے کہ گناہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ماحول سے کٹا ہوا ہوگا تو گناہ نہیں چھوڑ سکے، اور دن بھر میں تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ کا استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ، اور میں گناہ کر رہا ہوں۔ جب میری نگاہ کسی پر پڑی، مجھ پہ بھی کسی کی نگاہ تھی، مجھے بھی کوئی دیکھ رہا تھا۔ جیسے کہ اللہ والے کے پاس کوئی آیا نا اور کہنے لگا کہ حضرت میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہن کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ آپ کے گھر میں بھی کسی کی بہن اور بیٹی تھی، آپ نے تو کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، آپ نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ خاموش ہو گئے، خاموش۔ دنیا گناہوں کے بدلے کی جگہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی انسان کو سمجھانے کے لیے، عبرت کے لیے بتا دیتے۔ تو روزانہ یہ دھیان، یہ استحضار کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، یہ دھیان بڑھتا چلا جائے گا، گناہ کم ہوتے چلے جائے گا۔ اگر یہ دھیان نہیں ہوگا گناہ ہوتے رہیں گے۔ تو پہلی چیز، لوگ بیعت ہوتے ہیں اللہ والوں سے کہ جی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، کوئی مسئلہ آئے گا تو بتا دیں گے کہ حضرت میری یہ پریشانی، آپ دعا کریں۔ بھائی پریشانی تو گناہ کی وجہ سے آئی ہے، گناہ کو چھوڑنے کا کوئی نسخہ پوچھو نا، یہ پوچھو کہ گناہ کیسے چھوڑوں، وہ نہیں پوچھتے۔ بھائی یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی حالات ہمارے کیسے اچھے ہو جائیں، دعا کریں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ بھائی یہ آ کے پوچھے کہ حضرت میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب کا نسخہ سنا اور سن کے جیب میں رکھ کے چلے گئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ گناہ ہے، گناہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دیا سلائی سارے گاؤں کو جلا دے۔ وہ ایک مرتبہ ایک ٹرک تھا پیٹرول کا، وہ پیٹرول کا جو ٹرک تھا وہ خراب ہو گیا یا کیا ہوا پتہ نہیں، اسے پیٹرول بہہ پڑا، تو کسی آدمی نے وہاں سگریٹ، جلتی ہوئی سگریٹ ڈال دیا۔ پیٹرول پہ تو سگریٹ ایسی چیز ہے، انہیں فوراً ٹرک کی ٹینکی کو آگ لگا، وہ پھٹ گئی، کتنے لوگ پتہ نہیں 100 یا اس سے زیادہ لوگ مر گئے۔ ایک دیا سلائی، ایک گناہ ایسی چیز ہے۔ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہے، سانپ کا بچہ وہ بھی سانپ، سانپ بھی سانپ، چھوٹا گناہ بھی سانپ کی طرح سے۔ گناہ کو گناہ سمجھے اور دل سے اس پر پشیمان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں مجرم ہوں، معاف کر دے۔ اللہ رونا نہیں آتا، اللہ یہ تو اور خطرناک بات ہے کہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہو رہا۔ دوسروں کے پر نکتہ چینی کو، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ آتا ہے نا کہ دوسروں پر حرف گیری، تجھے اپنے عیوب سے غافل کر دیا اس نے۔ اپنے عیب، ایک آدمی کسی کو کہتے ہیں نا آپ میں اتنے عیب، ایک عیب ہے، وہ 3 انگلیاں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ تیرے اندر 3 ہے، تیرے اندر 3۔ تو پہلی چیز یہ میرے بھائیوں
کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم گناہوں سے بچیں گے، روزانہ صبح اور شام بیٹھ کر اپنا مراقبہ محاسبہ کریں گے اور دن بھر اللہ کے دھیان کے ساتھ گزاریں گے کہ ہم یہ اللہ کا خوف بڑھتا چلا جائے، خوف اتنا آ جائے اللہ کا کہ جو اللہ کا خوف ہمیں گناہوں سے روک دے، تو میرے دوستو آنے کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر یہ احساس نہیں پیدا ہو رہا تو بہت خطرناک بات ہے، بہت ہر مجلس میں آ کر کے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہو کہ ہم بڑھ رہے ہوں گناہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی ہے، اس کے عمل تھوڑے ہیں، وہ گناہ بھی تھوڑے ہیں، وہ اچھا ہے اس شخص سے، وہ اچھا ہے یا وہ شخص اچھا ہے جس کے نیکیاں زیادہ اور گناہ بھی زیادہ؟ فرمایا جس کے عمل تھوڑے ہوں گناہ تھوڑے ہوں، یہ اچھا ہے اس شخص سے جس کے گناہ زیادہ ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز گناہوں سے بچنا، دل کے اندر احساس ہو کہ اللہ یہ گناہ ہے، اے اللہ مجھے اس کا احساس پیدا فرما دے، اس کی فکر دے دے۔ اور وقت فارغ کر کے میرے بھائیوں، یہ جو اعمال ہیں ہمارے دعوت کے اس لیے ہیں کہ روزانہ آدمی کو اپنی فکر لگی رہے اور انفرادی اعمال کی پابندی، وقت نکالے، اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالے، وقت بیٹھے اللہ کو وقت دے۔ آہستہ آہستہ یہ گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ سارے گناہوں سے بچا لے گا۔ دعا بھی مانگے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ مجھے اتنا خوف دے دے جو خوف مجھے گناہوں سے بچا لے، جو خوف مجھے گناہوں سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے، اللہ کا دھیان ہو، اللہ پاک کی یاد ہو، درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ جب بھی اللہ کا ذکر کریں تو اس سے پہلے درود شریف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ وہ مشائخ جن سے ہم نے ذکر سیکھا ہے ان کے لیے سال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ ذکر میں دھیان نصیب فرمائیں گے، خشوع عطا فرمائیں گے، برکت ہوگی، توجہ ہوگی اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ ذکر کے فضائل کا استحضار کریں۔ میں اللہ کو یاد کروں گا، اللہ مجھے یاد کرے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ مجھے یاد کرے۔ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک میرے ذکر کو سن کر خوش ہو رہے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں اور اللہ کی رحمت میرے اوپر ایسے برس رہی ہے بارش کی طرح سے، دل پاک ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے عرش سے تجلیات اور انوارات میرے قلب کی طرف متوجہ ہیں، اس میں ڈوب کر کے اللہ کو یاد کریں۔ اصل ذکر انفرادی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار جو مسلمان صبح شام پابندی سے کرے گا اللہ اس کو اپنا ولی بنا دے۔ پابندی سے یہ ذکر ہر مرد ہر عورت کرے۔ جو یہ ذکر پابندی سے کر رہے ہیں وہ مزید ذکر لے لیں، مزید ذکر لے لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور ترقی ہوگی۔ تو اصل انفرادی ذکر ہے، یہ اجتماعی ذکر مشق کے لیے ہے تاکہ جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، سیکھنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فأین تغیب۔ اے اللہ میری نگاہیں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور میرے دل میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور میری زبان پہ آپ کا مبارک نام ہر وقت رہتا ہے، میں کسی وقت آپ کو نہیں بھولتا۔ اللہ ہمیں ایسا دل دے دے۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ۔ یہ دھیان جس قدر بڑھتا چلا جائے گا گناہ کم ہوتے چلے جائیں۔ نماز سے پہلے ہر نماز سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آئے اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھانے کی کوشش کرے کہ میرے اللہ جو میرے محبوب ہیں وہ مجھے پیار کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اللہ پاک خوش ہو رہے ہیں اور اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو میں یاد کروں گا تو وہ اللہ مجھ پہ محبت کی نگاہ ڈال اس تصور میں گم ہو کے بیٹھے، انشاءاللہ اللہ کا دھیان بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا سبحان ربی العلی الوہاب، یا حنان یا منان، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ایک عرصہ ہو گیا ہم سے گناہ چھوٹ نہیں رہے، اے اللہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نفس و شیطان کے ہم ایسے غلام بن چکے ہیں، وہ ہم پر قابو پا کر ہمیں پھر گناہ سے تجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔
اے اللہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، تیرے جیسے خالق اور مالک کو ناراض کر کے ہم تیری زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، اور تیرا غیظ و غضب اور غصہ، اے اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے آسمان کہتا ہے کہ اللہ میں اس تیرے مجرم کو پکڑ لوں، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس کے توبہ کا منتظر۔ صبح ہوتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ رات بھر لوگوں نے گناہوں میں گزارا، رات بھر لوگوں نے گناہوں میں گزاری، اللہ پہ اجازت دیں کہ ہم ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیں، ان کو ہلاک کر لیں، پکڑ لیں۔ اللہ آپ کو اپنے بندوں سے اتنا تعلق ہے، آپ کہتے ہیں مجھے ان کے توبہ کا انتظار ہے۔ شام ہوتی ہے، سود میں، جھوٹ میں، گناہوں میں، بے حیائیوں میں، زنا میں، شراب میں، چوری میں، نشے میں زندگیاں گزار کے تجھے ناراض کر کے شام کو اللہ فرشتے کہتے ہیں اب ان کو ہلاک کر دیں، اللہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ان کے توبہ کا منتظر ہوں، آپ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں اپنے بندوں سے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ ہم ساری مخلوق کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، بہت گناہ ہو گئے، اللہ معاف کر دے۔ پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، سندھ سے فون آیا ساتھیوں کا کہ سکر میں 4 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور بیراج بھر چکا ہے، اے کریم آقا فصلیں تباہ ہو گئی، سینکڑوں لوگ اور جانور مر گئے، گھر سے لوگ بے گھر ہو گئے، تیری ناراضگی اللہ تیرے پانی کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمیں ویسے ہی معاف کر دے۔ اے اللہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے تیرے نیک بندے ہوتے، تیرے گناہ گار بندے ہیں پر تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے، ہمیں یقین ہے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم فرما، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم فرما لے، ہم قابل ترس ہیں، ہم پہ ترس کھا لے، ہم پہ ترس کھا لے، ہمیں اپنے عذاب کے حوالے نہ فرما، اپنے عذاب کے حوالے نہ فرما۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، ہمیں ہمارے گناہوں سے ہلاک نہ فرما، پورے ملک پہ رحم فرما۔ مہنگائی کا عذاب، برے حکمرانوں کا عذاب، چوریوں کا، ڈکیتیوں کا عذاب، ہر جگہ پہ اللہ یہ ہمارے گناہوں کی اے اللہ نحوستیں ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں یقین ہے تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، یہ سارا مجمع تجھے منانے کے لیے آیا ہے، تیرے در پہ آ کے تجھ سے آہوزاری کر رہا ہے، جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہا ہے، گناہ گار جسموں کے ساتھ، گناہوں والے ہاتھوں کے ساتھ تیرے در پہ حاضر ہوئے، معاف کر دے اللہ، رحم کھا کے معاف کر دے، تیرا فضل ہو جائے گا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب تو اپنا فضل فرما، ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما، ہم تنہا ہو گئے، ہمارے ساتھ اگر تو نہیں ہے تو ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ہو جا، تیرے سامنے جولیاں پھیلا کے تیری منت خوشامد کرتے ہیں مولا، تو ساتھ ہو جا، تو ہم پہ رحم فرما، ہماری مدد نہ چھوڑنا، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہم اکیلے ہو گئے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اور تیری رحمت کی امید ہے، تیری رحم سے تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے، تیرے نبی کی امتی تو ہے، تیرا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے محمد رسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے ہم پہ رحم فرما، ہم پہ فضل فرما، ہم تیرے عذاب کے لائق نہیں ہے، معاف کر دے، ویسے ہی معاف کر دے، پوری امت پہ رحم فرما دے، پوری امت کا بیڑا پار کر دے۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے، قبروں میں پڑے ہوئے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے، رحیم آقا انہیں معاف کر دے، ان پہ رحم فرما کے انہیں معاف کر دے، جیلوں میں بے گناہ پڑے ہوئے ان کی رہائی کا بندوبست فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، ہمارے والدین کی مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو نیک و صالح و متقی و پرہیزگار بنا، بیویوں کو شوہروں کے ساتھ محبت کرنے والا، خدمت کرنے والا، اچھے اخلاق والا بنا دے، شوہروں کو نرم مزاج والا بنا دے۔ اے اللہ پاک جو بچے اور بچیاں رشتوں کے قابل ہیں، ماں باپ رشتوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اچھے با اخلاق دیندار رشتے عطا فرما، جو رشتے ہو چکے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، الفت اور محبت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سارا مجمع تیرے در پہ آیا ہے، تیرا نام لیا ہے، تیرا نام بہت بڑا ہے، تجھے تیرے نام کا واسطہ، تیرے نام کا واسطہ اے اللہ ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما، جو حاجت لے کر آئے ہیں
اللہ تیرے غلام ہیں، تیرے بندے، تیرے فقیر ہیں، تیرے در پہ اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے، تو ہم پہ رحم فرما، ہماری جھولیاں فضل سے بھر دے، رحم سے بھر دے، کرم سے بھر دے، احسان سے بھر دے، ہم پہ احسان فرما، ہم سے منہ نہ موڑنا، ہم سے اعراض نہ کرنا، ہم سے نفرت نہ کرنا، اے اللہ ہمیں ایک پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ یہ سارا مجمع، یہ اے اللہ خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، ان سب کی، ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، ہماری دعاؤں کو حضور کے آنسوؤں کے بدلے میں قبول فرما، حضور کے آنسوؤں کا تجھے واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رد نہ فرمانا، اور پوری امت کے حق میں قبول فرما لے، اے اللہ امت سے پریشانیوں کو دور فرما، یہ بارش کی پریشانی دور فرما، مہنگائی کی پریشانی دور فرما، اچھے نیک حکمران عطا فرما، ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کو سربلندی عطا فرما، دعوت والے کام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں اجتماعات جوڑ ہو رہے ہیں قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، خانقاہوں کو قبول فرما، مساجد اور مراکز اور مکاتب کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، عثمان کی والدہ کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ یہ دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم آمین۔